کی مجلس مخصوص اور منسوب ہے اس شہنشاہ معظم کے نام کے ساتھ جن کا نام نامی اتنا خوبصورت ہے کہ حسن لکھا جائے تو حسن پڑھا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے حسین لکھا ہو تو حسین پڑھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے 72 لکھا ہو تو بہتر پڑھا جا سکتا ہے. نسل رسول کی بسم اللہ سے نسل رسول کی بقا کے ضامن شہزادہ امن سرکار امام حسن، وہ عظیم بادشاہ، وہ عظیم شخصیت جو حسین کے بھی امام ہے. اگلی سطر جن کی تاریخ سے دلچسپی ہے ان کے لیے کہوں، وہ رسول زادہ جس نے رسول کو ابو جہل کے تانے سے بچایا. جب مکے کے کافروں نے کہا رسول سے تیری اولاد کوئی نہیں، تیری نسل کوئی نہیں، تیرا مذہب کیسے چلے گا؟ جتنی دیر زندہ ہے اتنی دیر مذہب رہے گا، جب تو دنیا سے چلا جائے گا مذہب ختم ہو جائے گا، کیونکہ تیری اولاد نہیں ہے، تیرا وارث نہیں ہے، تیرا نسل نہیں. بابا احمد شاہ جی جملہ سماعت فرمائیے گا. سردار صاحب پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ تیری نسل نہیں تو تیرا مذہب کیسے چلے گا؟ تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے، تیرا مذہب ختم ہو جائے گا، تیرا وارث کوئی نہیں، تیرا دین پھیلے گا نہیں، تیرا وارث کوئی نہیں کیونکہ تیرا بیٹا نہیں ہے. مکے کے کافر تھے، جاہل تھے، بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے، پتھر کو سجدہ کرتے تھے. اتنا جانتے تھے کہ نبی کا وارث بیٹا ہوتا ہے. نسل رسول میں سے نبی کا وارث ہوگا، قریب بیٹھنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ تیری اولاد نہیں تو مذہب کیسے چلے گا؟ رسول ابھی لب کھول رہے تھے یا رسول کو قدموں میں جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس. نبی نے دیکھا تو جبریل نے پر جوڑ کے کہا وہ کہہ رہا ہے تو نہ بولنا، حملہ تیری رسالت پہ کیا ہے، جواب میں دیتا ہوں. مالک تو جواب کیا دے گا؟ واضح انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم تجھے بطول عطا کریں گے. ہم تجھے بطول، کیونکہ اگر میں کوثر کو مختلف ترجموں کے اعتبار سے لے کے آتا آخر ترجمہ یہی ہونا تھا جو میں نے پہلے کر دیا. بے شک ہم تجھے بطول عطا کریں گے. جہاں لفظ بطول کہوں تو بطول سے مراد نام نہیں، بطول سے مراد لقب نہیں، بطول سے مراد منصب ہے، بطول سے مراد عہدہ ہے. بطول کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. اسے بطول لفظ کو زیادہ آسان کر دیتا ہوں. جس مستور کو اور آسان کر، جس مستور کو پورا مہینہ قرآن تلاوت سے نہ روکے، مصلی عبادت سے نہ روکے، اسے بطول کہتے. صحیح بخاری میں باب ہے، باب مناقب فاطمہ، اس میں لکھا مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئی. نبی کی زوجہ سے پوچھا تو بھی اسی گھر میں رہی، زہرا بھی اسی گھر میں رہی، بتا سکتی ہے زہرا کتنی پاک ہے؟ نبی کی زوجہ نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر، میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے؟ ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آگے کھڑی. ظہر پڑھ کے حسن جیسا. اور خود جناب ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ 15 رمضان کو مجھے امیر المومنین نے کہا کہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے. ام ایمن کنیز ہے رسول کی، جناب عبداللہ کی اصل کنیز جناب عبداللہ کی تھی. رسول کے پاس آئی، رسول نے جناب سیدہ کے نام کے ساتھ منسوب کر دی. ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ میں پورا دن شہزادی کے ساتھ ساتھ رہی کہ آج امیر المومنین نے کہا ہے کہ میرا حسن آ رہا ہے. ظہرین کے وقت جب شہزادی مصلی میں بیٹھی، ام ایمن کہتی میں نے بی بی کے پیچھے مصلی بچھایا، نبی کی بیٹی کی سانسوں کو میں نے تسبیح سمجھ کے گننا شروع کیا. رسول کی بیٹی حالت سجدہ میں تھی، نماز پڑھ رہی تھی، ابتدائی عبادت ہو رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی. ام ایمن کہتی میں پریشان ہو گئی کہ ظہرین ڈھل رہی ہے، علی نے کہا تھا کہ آج بیٹا آئے گا. ام ایمن کہتی ہے کہ میں پلٹی تاکہ علی کے حجرے کی جانب جا کے مولا سے پوچھوں مولا آج ہی کا دن کہا تھا، تو بھی سچا ہے، یہ بھی سچی ہے، جو آپ نے کہا وہ بھی سچ، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ بھی سچ. ام ایمن کہتی ہے ابھی میں پلٹی ہوں، علی کا حجرہ نہیں آیا، یا مجھے زہرا کی تسبیح کے ساتھ کسی بچے کی تسبیح کی آواز.
جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماں تشہد میں تسبیح کر رہی تھی، بیٹا سجدے میں تسبیح کر رہا تھا۔ اس میرے مالک پہ چند الزامات لگائے جاتے ہیں تاریخ میں ان الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ چند الزامات، کیونکہ اس میرے مالک کو کم پڑھا جاتا ہے، بہت کم ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ چند الزامات بابا جی لگتے ہیں۔ پہلا الزام یہ لگتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام شاید لڑنا نہیں جانتے تھے، شاید جنگ کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، صلح پسند تھے، امن کو بہتر سمجھتے تھے، جنگ و جدال کو بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ اس پہ امام حسن کی شجاعت پہ حرف نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول کا بیٹا شجاع نہیں تھا۔ میں امام حسن کی شجاعت کو ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوں، کتنا بڑا شجاع تھا حسن۔ عباس حسن کے شاگرد تھے، سرکار ابوالفضل العباس کو جنگ میں تیر تلوار یہ مولا امام حسن علیہ السلام نے سکھائی۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ جب جنگ صفین میں سرکار ابوالفضل العباس میدان میں تھے تو یہی بسم اللہ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و علی سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام ٹیلے پہ کھڑے ہو کر سرکار عباس کو لڑنا سکھا رہے تھے۔ بلکہ مفتی جعفر حسین نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ جب جنگ جمل میں مولا علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بھیجا کہ محمد ان پہ حملہ کر، محمد بن حنفیہ حملہ کرنے کے لیے جب آگے گئے تو سامنے سے 1000 تیر اکٹھا آ گیا، 1000 تیروں کی بوچھاڑ اکٹھی محمد بن حنفیہ کی طرف آئی۔ یوں تیروں کی بارش کا آنا تھا یا محمد بن حنفیہ پیچھے ہٹے، 5ویں قدم پہ گئے تھے محمد بن حنفیہ یا قریب سے گھوڑے سے تیزی کے ساتھ امام حسن چیرتے ہوئے نکلے اور 1000 تیر اندازوں کو چیر کے حملہ کر دیا۔ جناب محمد بن حنفیہ کے چہرے پہ زردی آ گئی، سر کو جھکا کے علی کے سامنے آ گئے۔ علی مسکراتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے، محمد بن حنفیہ کو شانوں سے پکڑا، تھام کے کہا تو کیا سمجھ رہا اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے کہ تیرے قدم ہٹ گئے اور حسن آگے چلا گیا؟ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ تیرا اور اس کا کوئی موازنہ ہے؟ تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا، بسم اللہ، وہ رسول کا بیٹا۔ جنگ صفین میں بسم اللہ، جنگ صفین میں کتابیں لکھتی ہیں کہ دریائے فرات کا پورا کنارہ امام حسن علیہ السلام نے خالی کروایا، اکیلے امام حسن نے دریائے فرات کا کنارہ خالی کروایا تھا۔ مالک اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مولا نوکروں کے ہوتے ہوئے سردار نہیں لڑتے، فرمایا قبضہ پانی پہ ہوا ہے، پانی میری ماں کا حق ہے، ماں کے حق پہ حسن کسی کا قبضہ برداشت نہیں۔ اس میرے مالک پہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن نے صلح کی، صلح امام حسن نے کی نہیں، امام حسن سے صلح کی گئی۔ شاید میں اس جملے کو سمجھا نہیں پایا، بالکل ایسے ہی جیسے امام حسین نے جنگ کی نہیں، امام حسین سے جنگ کی گئی، امام حسن سے صلح کی گئی۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے جنگ 1 سال بھی چلے 2 سال بھی چلے، طے یہ پاتا ہے کہ دیکھو فریقین کی شرطیں کیا ہیں۔ کیسا شجاع تھا رسول کا بیٹا، تلوار اٹھانے سے پہلے شرطیں منوا رہا۔ جب کاغذ قلم چل کے امام حسن کی دہلیز پہ آئی تو امام حسن نے کہا نانا جنگ تو میں جیت گیا، یہ وہی نہیں کاغذ قلم لے کے آئے جن سے تو نے مانگا تھا۔ تاریخ میں آج بھی ابن خلدون سے لے کے سلیمان ندوی تک جس نے بھی سیرت لکھی اس نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے پہلی شرط لکھوائی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے۔ جن کی تاریخ سے دلچسپی ہے، یوں حکومت سامنے پڑی تھی، ان کی نظریں تھی حکومت پہ، للچائی ہوئی نظروں سے وہ حکومت کو دیکھ رہے تھے۔ امام حسن نے کہا حکومت چاہیے، شرط مان، قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ اس نے دستخط کر دیے، لیکن یہ نہ سوچا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گیا۔ حسن نے دستخط کروا کے تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا۔ اگر اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو علیحدہ شرط کیوں رکھی؟ بالکل حاکم شام کے پیچھے کھڑا تھا، اس کا ملعون ترین مشیر تھا عمر بن عاص۔ یہ تنخواہ غلط مشوروں کی لیتا تھا، یہ ہمیشہ غلط مشورے دیا کرتا تھا اور تنخواہ غلط مشوروں کی لیتا تھا۔ یہ پیچھے بیٹھا تھا، اس نے حاکم شام سے کہا اس نے شرط لکھوا دی، تو نہیں لکھوائے گا؟ ایک شرط تو ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے، شرطیں فریقین کی ہوتی ہیں، ایک کی نہیں ہوتی۔
اسے کہا جلدی بتا شرط کیا لکھواؤں؟ اسے کہا اس نے لکھوائی ہے قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. سرکار سنیے گا تو شرط لکھوا کے سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. سیرت شیخین پہ عمل کروایا جائے گا. جب سیرت شیخین پہ تقریر پہ پرچہ ہوتا ہے اشارے پہ نہیں ہوتا، اور یہاں تو ویسے بھی نہیں ہوتا. سیرت شیخین پہ عمل ہوگا. جب سیرت شیخین کا لفظ ہے جملہ سنیے گا. امام حسن زیر لب مسکرائے. حاکم شام نے کہا حسن اس میں مسکرانے کی بات نہیں، شرطیں برابر تھیں، آپ نے لکھوائی میں نے مانی، میری شرط بھی مانی ہے. امام حسن نے کہا میں ماننے کے لیے تیار ہوں. شرط لکھوانا چاہتا ہے؟ لکھوانا چاہتا ہوں. پھر سوچ لے لکھوانا چاہتا ہے؟ جی لکھوانا چاہتا ہوں. بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امام حسن نے کہا میں نے شرط لکھوائی قرآن اور سنت کی، تو لکھوا رہا ہے سیرت شیخین کی. اس کا مطلب تو مان گیا ہے ان کی سیرت قرآن کے مطابق نہیں. ان کی سیرت قرآن کے مطابق. اگر ان کی سیرت قرآن ان کی سیرت قرآن سنت کے مطابق. تیسری شرط میرے بادشاہ نے لکھوائی. بادشاہ نے لکھوایا کہ آج کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا. اٹھا یہ تخت میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے. دنیا سج سور کے حسن کے سامنے آئی تھی. حسن نے کہا اٹھ، تجھے نہیں پتا تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہوئی ہے، کسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتا. ٹھکرا دے گا حسن نے تخت اور تاج کو. چوتھی شرط لکھوائی جہاں جہاں ہمارا شیعہ رہتا ہے، ہمارا محب رہتا ہے، اس کی عزت اور جان پہ حرف نہیں آنا چاہیے. یہ شرائط نہیں تھی. امام حسن جنگ مسلط کر رہے تھے ان کے اوپر. تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کا کردار اتنا خوبصورت ہے. میں نے آپ کو شجاعت کی ایک مثال دے دی، امام کی علمی بصیرت کی ایک مثال دے دی. بڑی جلدی میں اختتام تک آؤں. امام حسن علیہ السلام کی علمی بصیرت کیا تھی؟ علم یہ تھا کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کھجوروں کے باغ میں کھڑے اور فرعون شام کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے امام حسن کو تنہا کھڑے ہوئے دیکھا تو یہ لشکر کے سمیت جا رہا تھا. یہ واپس آ گیا. واپس آ کے اس نے کہا حسن میں پوچھنے آیا ہوں، تیرا بابا علی دعوی سلونی کرتا تھا، تو بھی وہ دعویٰ کرتا ہے؟ جملہ امام حسن کا جواب سنیے گا. مجھے کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جواب خود بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا. اس نے کہا کہ حسن تیرا بابا سلونی کا دعویٰ کرتا، تیرا دعویٰ بھی وہی ہے. امام حسن نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. دعوے نہیں بدلتے، دعویٰ وہی رہتا ہے جو پہلے کا ہو وہی آخری کا. اس نے کہا تیرا بابا سلونی کا دعویٰ کرتا تھا تو کیا تو بھی ویسے ہی سوالوں کے جواب دیتا؟ امام نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر تو ویسے ہی سوالوں کے جواب دیتا ہے تو بتا سکتا ہے یہ جو کھجور ہے اس میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ اب یہ تو ان کی علمی غربت تھی نا. اور یہ اصول ہے سرکار کے جاہل صرف اسے یہ نہیں کہ اسے جواب نہیں آتا، جاہل کو سوال بھی نہیں آتا. جاہلیت میں یہ خاصیت ہے کہ جاہل کو صرف یہ نہیں کہ جواب ہی نہیں آتا ہوتا، اسے سوال کرنا بھی نہیں آتا ہوتا. وہ سوال بھی ایسا. اور کارلائل نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. اس نے کہا تھا کاش دنیا، کتنا خوبصورت جملہ. اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو علی علم کی وہ دنیایں تخلیق کر دیتا، قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ رہتی. جس وقت علی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے پوچھو اس وقت پوچھ لینا چاہیے تھا. اس نے امام حسن سے کہا بتا سکتا ہے کھجور کے کتنے؟ کاش وہ اس وقت پوچھ لیتا تسخیر کائنات کیسے ہوتی ہے. اس نے امام حسن علیہ السلام سے کہا بتا سکتا ہے اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ سرکار امام حسن علیہ السلام نے سر اٹھائے بغیر کا 3313. اتنا اجرت میں جواب، اتنا جلدی میں جواب. اس نے کہا بالکل نہ. حسن نے کھجور دیکھی اور کھجور ایک واحد پودا ہے، ایک درخت ہے جس کی تعداد نیچے سے کھڑے ہو کے پھلوں کی دیکھی نہیں جا سکتی. اس نے کہا ضرور کہیں نہ کہیں کچھ ہو جائے گا. اسے نوکروں سے کہا جلدی چڑھو، ساری کھجوریں اتارو، ابھی امامت کا امتحان ہوگا، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ حسن کا دعویٰ باپ کے دعوے کے برابر ہے یا نہیں. کھجوریں گننی شروع ہو گئی. جب کھجوریں گنتے امام حسن علیہ السلام کھڑے ہیں، کھجوریں گنتے جب 3313 کھجوریں پوری ہوئی. اب شرمندہ ہوا ہے لیکن اب مان نہیں رہا. چلتے ہوئے کہنے لگا اچھا حسن تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا، تو بھی غیب جانتا ہے، وہ بھی غیب سے بتایا کرتا تھا، تو بھی غیب سے بتا دیتا ہے. اس کا مطلب تم ہاشمیوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں. چل رہا تھا امام پیچھے چلے، کاندھے پہ ہاتھ رکھے. امام نے کہا واپس آ، میں نے غیب سے نہیں کہا، میں نے کہا یہ ہو گئی.
میں نے دے کے نہیں کہا کسی میں نے کہا جس بندے کو دلیل چاہیے یہ وہی حسن ہے جس نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے. صاحب کن کو حسن کہتے ہیں. جو کہہ دیں وہ ہو جائے اور جو کہہ کے کرے وہ مخلوق نہیں ہوتی, وہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں, وہ اللہ کے ارادے ہوتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا علم اس بلندی پہ. ایک دفعہ حاکم شام نے خط لکھا اور اس نے خط میں ایک سوال لکھا. اس نے کہا کہ حسن ہر سوال کا جواب قرآن سے بتاتا ہے تو یہ بتا جو ہم اموی ہیں ہماری داڑیاں گھنی نہیں, تم ہاشمیوں کی داڑیاں گھنی ہیں, یہ ہماری داڑیاں کہیں کہیں ہیں تمہاری داڑیاں گھنی ہیں, اس کا ذکر قرآن میں کہیں ہے؟ امام حسن نے فوراً کاتب سے کہا کاغذ اٹھا جواب لکھ, اسے کہہ دے تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں کہتا وَالْأَخْرَجُ الْأَرْضَ الطَّيِّبَ وَالْأَفْسَدُ الْأَرْضَ الْخَبِيثَ. خدا پاک زمینوں سے پاک فصلیں نکالتا ہے, خبیث زمینوں سے خبیث فصلیں نکالتا ہے. علم میں بلند, شجاعت میں بلند, حکمت میں بلند, بقائے رسول, نسل رسول کے ضامن, اور علمی بلندی سے انتہا پہ کہ ایک دن کوفے کی ممبر پہ علی امیر المومنین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے, سامنے صحابہ خطبہ سن رہے, یک لخت مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی. صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سفید لباس میں خوبصورت ترین وجیح ترین شخص مسجد میں داخل ہوا. خوشبو جسم سے ایسے آ رہی ہے کہ پوری مسجد کو معطر کر دی. امام حسن بچپن میں ریت پہ بیٹھے ہوئے, وہ شخصیت امام حسن کے سامنے آگے گھٹنے ٹیک کے ایسے بیٹھ کے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے, نہ سمجھ آنے والی زبان میں امام حسن علیہ السلام سے گفتگو شروع کر دی. اب صحابہ کی نظریں علی پہ اور کان پیچھے ہیں, پریشانی کے عالم میں کہ یہ شخص کہاں سے آیا ہے. آخر ایک صحابی اٹھا, اس نے کہا مولا خطبہ روک کیے گا, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ایک لمحے کے لیے بتائیں یہ کون ہے, یہ ہم نے مکہ اور مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا, یہ چہرہ بھی عرب کا نہیں لگتا, یہ لہجہ بھی عرب کا نہیں ہے, یہ کون ہے اور حسن سے کیا کہہ رہا ہے. فرمایا تم میرا خطبہ سنو, یہ خضر نبی ہے جو کبھی کبھی حسن سے پوچھنے آتا ہے. یہ خضر ہے جو حسن سے پوچھنے کے لیے آتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جناب خضر موسیٰ کے استاد تھے, جو موسیٰ کا استاد ہے وہ حسن کا شاگرد ہے. امام حسن علیہ السلام نے یوں جب تخت اور تاج دے دیا صرف چند شرائط پہ اور اسلام کو جنگ و جدال سے بچایا. 2 حسن ہیں 12 میں, 2 حسن, ایک دوسرے بادشاہ حسن, ایک 11ویں بادشاہ جن کا آج دن ہے, وہ بھی حسن یہ بھی حسن. جملہ سنیے گا جن کو تاریخ کے موضوعات سے دلچسپی ہے. اس حسن کے بعد بھی کربلا تھی, اس حسن کے بعد بھی کربلا. وہ حسن بھی انقلاب کی تیاری کر کے گیا, ذہنوں کو کربلا کے لیے تیار کر کے گیا. اس امام حسن کا لقب عسکری کیوں ہے؟ عسکری کہتے ہیں فوج والے کو. وہاں بھی حسن انقلاب کی تیاری کر رہا تھا, یہاں بھی حسن انقلاب کی تیاری کر رہا ہے. امام حسن علیہ السلام نے جب چند شرائط پہ حکومت اٹھا کے دے دی, چلا گیا حاکم شام مسجد میں بیعت کروانی شروع کر دی. جلدی آؤ بیعت کرو. حسن نے شرطوں پہ خلافت دے دی ہے, شرطیں مان لی ہیں ہم نے, حسن حکومت دے دی ہے ہمیں. اب یہ دونوں اطراف, آخری جملے کہہ رہا ہوں فضائل کے, دونوں اطراف اس نے سونے کے سکوں کے ڈھیر لگا دیے. درمیان میں یہ بیٹھ گیا, لوگ آگے بیعت کر رہے ہیں, یہ شخصیت کے مطابق پیسے دے رہا ہے. بات سمجھیے, جیسی شخصیت بابا حامد شریف آ رہی ہے اس شخصیت کے مطابق اسے نوازا جا رہا ہے. اس کار میں کتنا کردار ہے اتنے سونے کے سکے دیے جا رہے ہیں. توجہ ہے صاحبان, سونے کے سکے اسے نواز رہا ہے حاکم شام اور بیعت کروا رہا ہے. چلے میں یہاں پہ جملہ مجمع کو بیدار کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں, پہلی بار پیسے دے کے ووٹ لینا اس نے شروع کیا. یہی ہو رہا ہے نا, بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت ووٹ کو کہتے ہیں. پیسے دے رہا ہے, بیعت دے رہا ہے, سونے کے سکے بانٹ رہا ہے. اور شام کے وقت امام حسن علیہ السلام مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے, مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے,
खजाखज मस्जिद का आगा जी भरा देखा। इमाम हसन ने कहा क्या हुआ? कहने लगे जी हाकिम शाम बैत करवा रहा, लोगों को सोने के सिक्के दे रहा है। इमाम हसन ने मस्जिद के कोने में आके तकबीर कह के नमाज को शुरू किया। नमाज तमाम हुई, अब बाहर से किसी सहाबी की आवाज आई, किसी ने हसन को देखा है? किसी को खबर है फरजंदे रसूल कहां है? लोगों के रश को चीरता हुआ दीवानगी की आलम में मस्जिद में आया, जहां इमाम हसन बैठे थे, कदमों में गिरा, मालिक मैं आपको ढूंढ रहा था। अब लोग जो बैत करने के लिए आए वो देख रहे हैं। मौला कहा क्या चाहता है? उसका मौला मैंने मन्नत मांगी थी, मेरा काम हो तो मैं आपकी जूती सीऊंगा। मौला मन्नत पूरी हो गई, नालैन सी के लाया। मौला मुझे पता था ताहिर कदमों में जानी, आपकी इज्जत की कसम मैंने बेवजू नहीं सी। अब वाकया सुनाने का मकसद ये कि वहां पैसे दे के बैत करवाई जा रही है और वहां सर भी नहीं झुक रहे, यहां दिल भी झुका हुआ है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, तो फिर उसने कहा काम हो गया, नालैन सी के लाया। मौला मैंने बेवजू नहीं सी, मुसल्ले पे बैठ के सी है। इमाम ने फरमाया हम तुम्हारे हदीये को कबूल करते हैं। उसने कदमों पे हाथ रखेगा, मालिक एक मन्नत थी एक हसरत है, मन्नत पूरी हो गई हसरत बाकी। इमाम ने कहा मन्नत थी हसरत कौन सी रह गई? अब उसने कहा मन्नत थी नालैन सी होऊंगा, हसरत थी अपने हाथों से पहनाऊंगा। मन्नत मुकम्मल हो गई, हसरत अभी बाकी है। बादशाह जहां मन्नत भी पूरी की, हसरत भी पूरी कर दे। इमाम ने अपना दायां कदम उसकी जानब बढ़ाया। किताबें लिखती हैं घुटने जमीन पे टेक के दोनों हाथों से इमाम के कदम को थामा, थाम के चूमा, आंखों से लगाया, चेहरे पे लगाया, लगा के नालैन को लिया। इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत को पढ़ते हुए नालैन इमाम के कदम पे रखी। इमाम ने इसके सर पे हाथ रखा, तूने दुश्मन के दरबार में मेरी इज्जत की है, तूने दुश्मन के दरबार में ज़हरा के बेटे की इज्जत की, उठा वो सारा खजाना हसन तुझे देता है। जब हसन के सामने रखा हुआ खजाना इमाम हसन का उठा मैं तुझे देता हूं, उस वक्त हाकिम शाम ने कहा हसन सखावत करने से पहले खजाना देख। फरमाया चुप, मैं फातिमा का बेटा, अना इब्ने ज़हरा, मैं ज़हरा का बेटा। जिसकी इतनी इज्जत थी उसका जनाजा तीरों के साथ करना। आज की मजलिस मखसूस और